بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام سیز یوٹیوب چینل۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حضرت خضر علیہ السلام کا۔ تاریخ میں حضرت خضر علیہ السلام کا نام بلیہ بن ملکان اور کنیت ابو العباس تحریر کی گئی ہے۔ ایک قول ہے کہ آپ بنی اسرائیل میں سے ہیں اور ایک قول ہے کہ آپ شہزادے ہیں۔ آپ نے دنیا ترک کر زہد اختیار کی۔ آپ کی نبوت میں اختلاف ہے۔ آپ کے لقب خضر کی وجہ سے احادیث میں یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ جہاں بیٹھتے یا نماز پڑھتے ہیں وہاں اگر گھاس خشک ہو تو سرسبز ہو جاتی ہے۔ آپ کا زمانہ ذوالقرنین بادشاہ کا زمانہ ہے۔ ذوالقرنین نے جن کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ کہف میں ہے۔ ذوالقرنین کا نام سکندر ہے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ انہوں نے اسکندریہ بنایا اور اس کا اپنے نام پر نام رکھا۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر تھے۔ دنیا میں 4 ایسے بادشاہ ہوئے ہیں جو تمام دنیا پہ حکمران تھے۔ ان میں سے 2 مومن تھے اور ایک حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام، اور 2 کافر تھے، ایک نمرود اور ایک بخت نصر، اور ایک 5ویں بادشاہ اس امت سے ہونے والے ہیں جن کا نام اس میں مبارک حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ ہے۔ ان کی حکومت تمام روئے زمین پر ہوگی۔ ذوالقرنین کی نبوت میں اختلاف ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا وہ نبی نہ تھے نہ فرشتے تھے بلکہ اللہ سے محبت کرنے والے بندے تھے۔ اللہ نے انہیں محبوب بنا لیا۔ انسان کو جس چیز کی حاجت و ضرورت ہوتی ہے اور جو کچھ بادشاہوں کو ممالک فتح کرنے اور سلطنت کو وسیع کرنے پھیلانا چاہیے ہوتا ہے وہ سب کچھ رب العزت نے انہیں عطا کیا تھا۔ ذوالقرنین نے کتابوں میں دیکھا تھا اولاد سام میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پیے گا اور اس کو موت نہ آئے گی۔ یہ دیکھ کر وہ چشمہ حیات کی تلاش میں مغرب کی طرف روانہ ہوئے اور آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ تو چشمہ حیات تک پہنچ گئے اور انہوں نے پانی بھی پی لیا، مگر ذوالقرنین کے مقدر میں نہ تھا، انہوں نے نہ پیا۔ اس سفر میں جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی ہے وہ سارا فاصلہ طے کر لیا۔ وہاں پہنچے جہاں آبادی کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ وہاں انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا گویا کہ وہ سیاہ چشمے میں ڈوبتا ہے، جیسا کہ سمندر میں سفر کرنے والوں کو ڈوبتا نظر آتا ہے۔ قصص الانبیاء میں یہ واقعہ اس طرح لکھا گیا ہے کہ ذوالقرنین نے علماء حکماء سے پوچھا کہ تم نے کسی کتاب میں دیکھا ہے کوئی ایسا نسخہ جس کے استعمال سے عمر اتنی لمبی ہو جائے کہ آدمی تصور بھی نہ کر سکے، یا ایسا نسخہ جس کے استعمال سے آدمی کو موت نہ آئے؟ ان میں سے ایک حکیم نے عرض کیا حضور میں نے ایک قدیم کتاب وصیت نامہ آدم میں لکھا دیکھا ہے، اللہ نے ایک چشمہ آب حیات کوہ کاف میں پیدا کیا ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا اور مکھن سے زیادہ نرم، مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ جو اس کو پیے گا اس کو موت نہ آئے گی اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ اس پانی کا نام آب حیات ہے۔ یہ سن کر ذوالقرنین کے شوق میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے علماء سے کہا آپ ہمارے ساتھ چلیں، اور پوچھا ذرا یہ تو بتائیں کہ سواری کے لیے سب سے اچھا چست چالاک جانور کون سا ہوتا ہے؟ وہ بولے ایسی اچھی نسل کی گھوڑی جس نے بچہ نہ جنا ہو۔ ذوالقرنین نے 1000 گھوڑیاں منگوائیں اور حضرت خضر علیہ السلام کو سب سے آگے کیا، یعنی رہبر بنایا۔ پھر علماء و حکماء سے پوچھا کہ وہاں پہنچنے کے بعد اگر اس جگہ جیسا کہ علماء نے بتایا تھا کہ اندھیرا ہو تو کیا کریں گے؟ حکماء اور علماء نے کہا کہ ایسا کریں کہ شاہی خزانے سے لال و گوہر لے لیں، اگر اندھیرا ہو تو اس کی روشنی میں آگے بڑھیں گے۔ غرض ایک قیمتی لال جو اندھیرے میں روشن ہو جاتا ہے لایا گیا اور حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے کیا گیا۔ تخت و تاج اور سلطنت ملازموں میں سے ایک عقل مند اور دانا ملازم کے سپرد کر کے 12 سال کے وعدے پر اس سے رخصت ہوئے۔ جب وہ کوہ کاف پہنچے راستہ بھول کر اس جگہ 1 سال تک پریشان و سرگرداں رہے، اور اسی اثناء میں حضرت خضر علیہ السلام لشکر سے جدا ہو کر اندھیرے علاقے میں جہاں سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچ سکتی تھی بھٹک گئے۔ پھر خیال آئے اس لال کو جیب سے نکال کر زمین پر رکھ دیا۔ اس کی روشنی سے اندھیرا دور ہو گیا اور اللہ کے کرم نوازی سے چشمہ آب حیات ان کو نظر آیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے وضو کر کے آب حیات پی لیا اور خدا کا شکر بجا لائے۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام کی عمر دراز ہوئے، پھر وہاں سے نکل آئے تو ایک اور اندھیری جگہ پہنچ گئے تو دوبارہ اس لال کو نکال کر زمین پر رکھا، جس سے اندھیرا دور ہو گیا۔ جو لشکر کے لوگ اندھیرے میں تھے تمام خضر علیہ السلام کے پاس جمع ہو گئے
اس سفر میں ناکامی کے بعد ذوالقرنین نے تمام لشکر کو اپنے پاس سے رخصت کیا۔ ذوالقرنین وہیں رہ گئے اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ چند دنوں بعد انتقال کیا اور وہیں مدفون ہوئے۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے حضرت خضر علیہ السلام کو ہمیشہ کی زندگی عطا ہو گئی تھی اور اس کے بعد ہمیشہ زندہ رہیں گے، یعنی قیامت تک۔ لیکن تاریخی احادیث میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا جس سے یہ ثابت ہو کہ آپ کے ساتھ ذوالقرنین کے بعد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے تک، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، یا کیا بیتی یا آپ کیا کرتے رہے۔ جیسا کہ مشہور ہے کہ آپ بھٹکے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں اور پریشان حالوں کی مدد کرتے ہیں۔ البتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہونے اور فرعون کے غرق ہونے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعلیم دینے کے لیے حکم خداوندی ہونے کا واقعہ قرآن مجید میں تفصیل سے مذکور ہے، جس کی تشریح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بڑی تفصیل سے بیان کی ہے۔ قصص الانبیاء اور تفسیر خزائن العرفان اور بخاری شریف و مسلم شریف میں مختصر و مفصل کئی جگہ واقعہ موجود ہے۔ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن محفل وعظ میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص نے آ کر دریافت کیا، کوئی شخص اس وقت دنیا میں آپ سے زیادہ بے علم والا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کوئی نہیں، کیونکہ توریت شریف میں اس زمانے میں 40 اونٹوں پر لادی گئی تھی، آپ کو زبان یاد تھی، پھر آپ کو رب العزت سے ہم کلامی کا شرف بھی عطا ہوا تھا۔ اس وقت جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھ سے زیادہ علم والا کوئی نہیں، تو رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی اور فرمایا، اے موسیٰ، تو ایسا خیال مت کر، تجھ سے کوئی میرے نہیں، میرے کئی بندے تجھ سے زیادہ علم والے ہیں، تجھ کو کیا معلوم میں نے مخلوق میں کس کو زیادہ علم دیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، الہی میں تیرے اس بندے سے کیسے ملاقات کر سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ مجمع البحرین کے پاس ایک میدان میں رہتے ہیں، ان کا کام گمراہوں اور بھٹکوں کو راہ دکھانا ہے، بلکہ اور بھی کئی کام ہیں، ان کا نام خضر ہے۔ مجمع البحرین بحر فارس اور بحر روم میں مشرق کی جانب اس جگہ کا نام ہے جہاں دونوں سمندر ملتے ہیں۔ تم ایک خادم کو ساتھ لے کر مجمع البحرین پر ایک بھنی ہوئی مچھلی لے کر جاؤ، جہاں وہ مچھلی زندہ ہو جائے گی وہیں میرے اس بندے خضر سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ یشوع بن نون کو لیا، یہ اکثر موسیٰ علیہ السلام کی خدمت و صحبت میں رہتے تھے، آپ سے علم سیکھتے اور آپ کے بعد آپ کے نائب ہوئے، یہ آپ کے بھانجے بھی تھے۔ حضرت یشوع بن نون کو ساتھ لے کر موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کو چلے۔ آپ کے ساتھ ایک تھیلی بھی تھی جس میں ایک تلی ہوئی نمکین مچھلی رکھی ہوئی تھی۔ آپ نے یشوع بن نون سے کہا، مجھے مجمع البحرین پہ جانا ہے، جب تک وہاں نہ پہنچ جاؤں سفر ختم نہ کروں، چاہے کتنا ہی وقت کیوں نہ لگے۔